محفل سجانے کا سب سے پہلا مقصد، اور میرے کان میرے آقا کا فرمان، ایسا ایک اولاد ہو جو اس کے لیے دعائیں، اگر بیٹا نہیں کر سکتا تو بیٹا اس طریقے کی محفل سجا دینا، اور جب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو بیٹا یہ کہتا ہے میرے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دو۔ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں نبی کے غلام جمع ہو کر کے دعا کرتے ہیں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو جب جمع ہوئے ہیں تو ہمارا پہلا مقصد ہے میت کے لیے دعائیں مغفرت۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ جن کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بابوں میں سے اس کی گھڑیاں کھول دے، نبی فرش جنتی لبس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب کا قرب اور شفاعت نصیب فرمائے۔ نبی کا غلام ہے، نبی کا دوست، نبی پہ جان چھڑکنے والا ہے، تو پھر دوسرے غلام کا یہ حق ہے کہ اسے نبی ساتھ دے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے نبی کو ہم نے ان کا بھائی بنا، ظاہر سی بات ہے بھائی کے غم میں بھائی ہی ساتھ دے گا، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہر غم میں بھائی بھائی۔ نبی جب تک دنیا میں بظاہر بھائی بھائی بعد میں نبی غلام کہیں بھی ہوں گے سب بھائی، چاہے پنجابی جو کچھ بھی ہو، لیکن ہیں بھائی بھائی کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلام۔ تو ہمارا دوسرا مقصد ہے اظہار ہمارا پہلا تعلیم سے دوسرا الحمدللہ ہم نے اظہار تعزیت بھی کی، ہم نے یہ بھی کہا صبر کرے، صبر سب سے پہلے اور ضروری ہے صبر۔ ہم نے صبر کو سمجھا نہیں، صبر کہتے کسی کو ہے، کسی کو معلوم صبر کسے کہتے؟ کسی سے پوچھا جائے کیا ہے کیا نہیں ہے، سارے دکھ سنا دے، یہ ہوا ایسا ہوا، سارے دکھ سنانے کے بعد کہے گا میں تو صبر کرتا ہوں۔ ایسی کام ہے سارے دکھ سنا دیے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ نہیں، صبر اسی کا نام نہیں، صبر اسی کا نام ہے باپ کو خبر نہیں، نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کہیں کسی اور جگہ پہ ہے، خبر ملی کہ تیرے بیٹے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب یہ کچھ کہے نہیں، سیدھا کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر اسی کا نام، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت کا دیتے کیسے ہوا، کیا ہوا، میرے بیٹے کا کیا قصور تھا، یہ وہ ساری چیزیں سنانے اور جب دفن کرے واپس آتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ اب تو میں صبر کروں گا۔ اسی کا نام صبر نہیں، صبر اسی کا نام ہے جب موت کی خبر ملی اور صبر کرے۔ نہیں کہ صبر نہیں کرے گا تو لوٹ کر کے آ جائے گا، نہیں، بعد میں صبر کرنا ہی ہے، لیکن سب اسی چیز کا نام ہے۔ اس وقت کہتے کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میرا نہیں، میرے رب کا تھا۔ اور دوسرا مقصد ہے گھر والوں سے اظہار، اور یہ
الحمدللہ میں نے کہا ہم جو کر رہے ہیں وہ ساری حدیث پاک سے ثابت ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں میت کے لیے دعائے مغفرت، گھر والوں سے اظہار تعزیت، دوسرا مقصد، اور ہمارا تیسرا مقصد ہے ہمارے لیے نصیحت۔ الحمدللہ ہمیں دین بھی ایسا ملا جس نے ہر موقع پہ ہم سب کو یاد کیا، دین بھی ایسا ملا ہے، نبی بھی ایسا ملا جو ہر موقع پہ یاد کرتا رہا۔ آپ دیکھیں میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، سب سے پہلے صدا یہی تھی رب حبلی امتی، سب سے پہلے صدا یہی تھی، معراج پہ گئے تو یہی تھی مولا میری امت۔ بارہا آپ کو سنا ہوگا پل صراط پار کرے گی، امت پل صراط پار کرے گی، مصطفیٰ جان رحمت کا سر سجدے میں ہوگا۔ پل ہے پل، چڑھنا بھی ہے، سیدھے بھی جانا ہے، پھر اترنا بھی ہے، یہ بڑی مسافت کا سفر ہے، نبی کا سر سجدے میں ہوگا، امت کھڑی ہوگی اور رب کے حبیب کہیں گے مولا میری امت، مولا میری امت۔ اللہ جبرائیل سے فرمائے گا جبرائیل یہ ماجرا کیا ہے؟ جبرائیل امین عرض کریں گے مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ حبیب تیری امت کو پار کروا دیں گے، مولا وقت آ گیا پار کروا دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غزہ پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محبت رسول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں کسی بھی موقع پہ بلایا، دین بھی ایسا ہے موقع چاہے خوشی کا ہو چاہے غم کا ہو سب کو ساتھ۔ تیسرا مقصد یہ ہے جو ہم سے تعلق رکھتا ہے، آپ سے اور مجھ سے، دوسرا مقصد تعلق رکھتا ہے میت کے گھر والوں، اور تیسرا تعلق رکھتا ہے ہم سب سے۔ آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جاتے ہیں، آئے ہیں تو کچھ رسول اللہ کی باتیں سن کر کے جائیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک سے ثابت، صحابی رسول کے حضرت مائز بن مالک آئے، آ کر کے نبی سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یہ دلیل دے رہا ہوں، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، گھر والوں سے اظہار تعزیت کرنا، میں اس بات کی دلیل دے رہا ہوں، اور اسی واقعہ میں ہمارے لیے نصیحت، یہ جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے حضرت مائز آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ طہر مجھے پاک فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا جا اللہ سے معافی گئے، مسجد میں جا کر کے بیٹھے، استغفار پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ طہرنی، مجھے بات کرنی۔ میرے آقا نے کہا جا رب سے معافی مانگ۔ تیسری بار آئے یا رسول اللہ طہرنی، میرے آقا نے پوچھا کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، زنا سے پاک کر۔ شادی شدہ اور شریعت میں اسلام میں شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا ہے سنسار دیا جائے، اسے پتھر مارے جائے، پتھر جب تک کہ جسم سے جان کر جائے۔ میرے آقا نے کہا دماغ تو صحیح ہے، دنیا کی سزا مانگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دنیا کی سزا دے تو آخرت والی سزا برداشت نہیں۔ میرے آقا نے حکم دیا سنسار کرو۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
درود پاک پڑھیں. اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گرمی ہے، گرمی یہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں. گھر کے اندر بھی ہوتا ہوں نہیں رہ سکتا. راجستھان کی گرمی کا مشہور پروگرام بیچارے انہوں نے سے بلایا. یہ بھی میں نہیں چاہتا میں اگر آپ اجازت دیں تو اسی پہ ختم کر. حضرت ماعز نے کہا کہ میں نے زنا کیا، مجھے پاک فرما دے. چونکہ ان کا ایمان تھا کہ معافی اللہ دے گا، لیکن جب تک نبی نہیں فرمائیں گے تب تک نہیں دیں گے. میرے آقا نے سنسار کرنے کا حکم، پتھر مارے گئے، جسم سے جان نکل گئی. میرے آقا تاجدار مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے رو رہے. کسی نے پوچھا بندہ نواز یہ کیا؟ آپ ہی نے تو حکم دیا رجم کرنے کا، آپ ہی جو ہے رو رہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ماعز جو تھا اتنا میرا پکا غلام ہے کہ اس نے توبہ ایسی کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سارے گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے. اور پھر حضرت ماعز کا جنازہ نبی نے پڑھا. اب راوی کہتے ہیں دوسرا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے دفن کرنے کے بعد دوسرا یا تیسرا دن تھا. ہم بیٹھے ہوئے تھے ماعز کے گھر اظہار تعزیت کے لیے. نبی کا گزر ہوا، پوچھا میرے دیوانوں کیا کر رہے؟ آج ماعز کے گھر پہ بیٹھے. کہا یا رسول اللہ اظہار تعزیت کے لیے آئے. میرے آقا نے فرمایا صرف اظہار تعزیت نہیں، ماعز کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو. اظہار تعزیت بھی ثابت ہوئی، ماعز کے لیے دعائے مغفرت بھی ثابت ہوئی. اور
ہمارے لیے اس میں عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنا، جو اللہ نے حرام رکھے حرام. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، کیونکہ ایمان کا خاتمہ ہوا ایمان پر تو بندہ کامیاب ہے، اور اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو بندہ کامیاب نہیں. جن پر مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ کفر کی حالت میں نہ مرے، ان میں سے پہلا میرے آقا نے فرمایا نماز میں سستی کرنے والا. نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا پہلے وہ شخص جو نماز میں سستی کرتا ہے مجھے ڈر ہے کہیں کفر کی حالت میں نہ مرے، اور دوسرا وہ شخص میرے آقا نے فرمایا جو شراب پیتا. برا لگے تو معاف فرما، شاید راجستھان میں شراب عام ہے، کیونکہ جگہ جگہ پہ میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے انگریزی دارو کی دکان، دیسی شراب کی دکان. یہ جائز ہے یہاں راجستھان میں پینا سرکار کی طرف سے، شریعت میں نہیں ہے، یہ خیال رکھیں. شریعت میں حرام ہے وہ تو حرام ہے، پتہ نہیں سرکار نے کس وجہ سے جائز. یہی چیز ہمارے گجرات میں حرام ہے، شریعت نے بھی حرام رکھی ہے، اور قاعدے اور قانون کے حساب سے بھی یہ بڑا گناہ ہے. اگر کسی کو گجرات میں شراب کی بوتل کے ساتھ خالی بوتل بھی اگر پکڑی گئی اسے قید خانے میں ڈال. میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کفر کی حالت میں نہ مرے. یہاں شراب عام ہے تو کچھ نوجوان کلمہ پڑھنے والے بھی پیتے ہوں گے. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے ذرا وہ دیکھیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، ہو سکتا ہے علماء کرام کے دماغ میں یہ خیال آیا ہو کہ بھئی چہلم کی فاتحہ ہے اور آیت کریمہ تو کوئی اور پڑھی، لیکن پڑھنے کا مقصد یہی تھا. اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے فرمایا جس چیز سے میرے حبیب منع کرے اس کے قریب بھی مت جاؤ. حکم ہے قریب بھی قریب، اور ہم نے کیا کیا؟ حکم تو یہ ہے قریب بھی مت جاؤ. افسوس ہم قریب بھی گئے، بوتل ہاتھ میں اٹھا بھی لی اور بوتل پی بھی لی. کتنے شرم کی بات. مدینہ نے فرمایا شراب پینے والا، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، انکار نہیں کرتا، اللہ قبول فرمائے. مومن ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ شرابی. کلمہ پڑھنے والا مومن نمازی ضرور، شرابی نہیں ہوگا، روزے دار ضرور ہوگا، جواری نہیں ہوگا. یہ سارے کام کون کر رہا؟ شرابی پینے والے، جوا کھیلنے والے، زنا کرنے والے. ساری چیزیں عام ہو گئی. نبی کے غلاموں میں غلاموں کا کام یہ تھا کہ ان چیزوں کو بند کر دے. اگر کوئی دوسرا بھی کرتا ہو اس کو بھی منع کرنا کہ بھائی یہ جو کر رہے ہو وہ غلط، ایسا مت کرو. غلام کا کام یہ تھا. علی سے کس نے پوچھا تھا؟ کسی نے شراب کے برتن بھی گھر میں نہیں رکھے تھے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بوتل اس وجہ سے اٹھا لیتے ہیں کہ کہیں اسے بیچ ڈالیں. ذرا سوچے تو صحیح، جس چیز کے قریب جانے سے رب کے حبیب نے رب نے منع فرمایا، ہم اس کے قریب بھی آئے، بوتل بھی اٹھا رہے. اگر ہو اور انہیں برا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے. حقیقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے. ضرور نبی پینے
بولیں شراب تو یہ سوچے گا کہ یہ شراب پیتا تو ہمیں گر کرے گا، دور رہے گا چیزوں کو. ہاں علی سے کسی نے پوچھا تھا علی شراب ملے گی؟ علی نے کہا حرام ہے، حرام. کہا علی نے کہا، علی سے کہا کہ ہے تو حرام لیکن ہو سکتا ہے کوئی چوری چھپ کے بھی بیچ پینے کے عادی تھے. آج ہم یہ کہتے ہیں ہم سے یہ گٹکا نہیں چھوٹتی، یہ سگریٹ نہیں چھوٹتی، شراب نہیں چھوٹتی. دیوانے جو ہیں دیوانے ان سے سب کچھ چھوٹ گیا. نبی نے منع کیا، علی سے کہا چوری چھپ کے. علی نے جو جواب دیا وہ ایمان افروز جواب. علی نے کہا تو چوری چھپکے کی بات کرتا ہے، علی کا ایمان یہ ہے شراب کا ایک قطرہ اگر کسی تالاب میں گرے، تالاب میں پانی سوکھ جائے اور پھر اسی پانی سے گھاس نکلے اور وہ گھاس بکری کھائے اور پھر جو بکری دودھ دے وہ دودھ بھی ہم نہیں پیئیں گے. ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے. لیکن افسوس ہم نے اٹھا بھی لی، پی بھی لی اور پھر یہ کہے کہ نبی کے خلاف. میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والا کفر پہ مرے گا، ایمان پہ خاتمہ نہیں. نبی نے کہا مجھے خوف ہے. بات جو کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں، نبی کی بات ہے. اور نبی کے غلام نبی کی بات ایسے مانیں گے جیسے کسی پتھر پہ لکھا ہوا. نبی کا فرمایا ہوا لیکن نبی نے جو بھی کہا سب کچھ ہوا ہے. اور ابھی جو نبی نے کہی ہیں وہ سب کچھ ہوگا. میرے آقا نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا وہ قرب قیامت ہوگی کہ لوگ بچوں کے سروں کے بعد اونٹ کی کوہاٹ کی طرح ہوں گے. آج نظر آ رہے یہ ہے کیا نبی کا فرمان؟ تو یہ بھی نبی کا فرمان ہے. شراب پینے والا کفر پہ مرے گا اور جو کفر پہ مرے اس کا ٹھکانہ جہنم. دعوے سے چونکہ میرے پاس دلیل ہے قرآن مجید سے دلیل. دیکھیں ابو لہب کفر پہ مرا. ابو لہب تھا نہ ہو معلوم تو نبی کا چچا. نبی کا چچا تھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کا چچا جنت میں جائے، ہونا یہ چاہیے لیکن نہیں، کیونکہ ابو لہب کا خاتمہ کفر پہ ہوا اور قرآن مجید کہتا ہے ابو لہب جہنمی ہے. سورہ لہب تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کا ذکر ہے کہ وہ جہنمی ہے، جہنمی. جب نبی کا چچا کفر کی حالت میں مرا جہنمی، ہم نبی کے غلام ہیں، دعا یہی کرے کہ موت ایمان کی حالت میں آئے. اگر کفر کی حالت میں آئی تو نعوذ باللہ سیدھا جہنم. شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتے ہیں ان سے میری عرض ہے چھوڑ دے. علماء کا کام نہیں، یہ کام دشمن کا ہے. اب سونے کے ہم نبی غلام ہے یا دشمن؟ اگر نبی کے غلام ہے ان کاموں کو چھوڑ کر شریعت پہ آ جائے. نبی کے دشمن ہے، جو چاہے کرے تمہارے لیے جہنم ہے، کیونکہ نبی کے غلاموں کے لیے جنت. تجھ سے ذرا مطلب وہاں بھی دور ہو. وہاں بھی کلمہ پڑھتا ہے لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو یہی ہے لوٹے تب جا کر کے غلاموں کو خوشخبری. میرے آقا نے کہا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز قائم کرو. نماز میں سستی کرنے والا
شراب پینے والا، تیسرا میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ ذرا سوچیں ماں باپ کی نافرمانی جو کرتے ہیں ان کو ذرا سوچیں کہ بھائی نافرمانی کرتے کہیں موت آ گئی تو میرے آقا نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں خاتمہ کفر پہ نہ ہو۔ اور چوتھی بات میرے آقا نے فرمائی لوگوں سے تعلق توڑنے والا، جو لوگوں سے تعلق توڑتا ہے، نبی نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ کفر کی حالت میں نہ مرے۔ وما علینا الا البلاغ۔